دنیا کے اندر قرآن کو پڑھا کرتا تھا، بڑا پڑوسی ہوا کرتا تھا، ہمارا بڑا گاؤں کا چودھری ہوا کرتا تھا، ہمارا بڑا گاؤں کا نمبردار ہوا کرتا تھا، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہم دنیا کے اندر اکٹھے کاروبار کیا کرتے تھے، دنیا میں اکٹھے بزنس کیا کرتے تھے، دنیا میں اکٹھے سفر کیا کرتے تھے، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ اللہ کہیں گے ٹھکانے دو نہیں ہے، یہ جنت ہے یا جہنم ہے؟ اگر تمہارا کوئی جنت میں تمہیں نظر نہیں آ رہا، پھر وہ تمہارا کوئی جہنم میں ہوگا۔ وہ کہیں گے یا العالمین ہمیں پھر اپنے دوست کو سوال کرنے کی اجازت دیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفے ملے، ان تحفوں میں سے ایک تحفہ نماز کا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نماز کے بارے میں اور بے نمازی کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے ناچیز سمیت عالم اسلام کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے اندر نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نماز کا عمل پہلی امتوں کے لیے بھی نماز فرض تھی، کسی پر دو، کسی میں تین، کسی میں ایک، کسی میں چار، ان کے طریقہ کار ادائیگی کا وجبات و فرائض مختلف تھے، لیکن نماز پہلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ باقی امتوں کو جو نماز ملی وہ زمین پر ہی ملی، ہمیں جو نماز ملی وہ عرش معلیٰ پر اللہ اور اس کے پیغمبر کے سامنے یہ نماز کا تحفہ ملا اللہ کے محبوب کو، اور یہ تحفہ اللہ کے محبوب نے اپنی امت کو دیا ہے۔ اور نماز کی اہمیت ایسے ہے جیسے آدمی کے بدن پر سر کی اہمیت ہے۔ اگر آدمی کے بدن سے سر کو جدا کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، کیا وہ آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ باقی چیزوں کی اہمیت بھی ہے، باقیوں کی اہمیت بازو جیسے، باقی اعمال کی بھی اہمیت ہے کہ ان کا انکار تو کفر ہے، ان کا انکار تو کفر ہے، لیکن ان کی ادائیگی گناہگار بندہ ضرور ہوتا ہے، بہت گناہگار ہوتا ہے، لیکن نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، کافر والا کام۔ اور فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ تو باقی اعمال کے بارے میں یہ نہیں فرمایا۔ چاروں ائمہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چاروں کے نزدیک نماز کے بارے میں اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک امام کہتے ہیں جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، وہ واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے۔ ایک دو امام کہتے ہیں جو نماز چھوڑے وہ کافر ہو گیا،
وہ مرتد ہو گیا، اور جو مرتد ہوتا ہے اس کی سزا بھی قتل ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے نرم مزاج ہے، فرمایا بے نمازی کو جیل میں قید کر دیا جائے، جب تک وہ توبہ قائم نہ ہو اس کو جیل سے رہا نہ کیا جائے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، نماز پڑھنے نہیں لگ جاتا، جیل کے اندر ہی رہے، چاہے وہیں سے اس کی موت ہو جائے۔ باقی تین وہاں پہلے قتل کرو، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو آزاد گھومنے کا کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اسلام کے اندر کہ نماز پڑھے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا، نماز پڑھے بغیر گزارا نہیں۔ کل پرسوں درس کے اندر یہ بات ہو گئی تھی کہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر عورت اپنے بچے کو جنم دے رہی ہے، جنم دیتے ہوئے سال باہر آ گیا، باقی کی سب ابھی اندر ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اس کو حکم یہ ہے وہ نماز ادا کرے، جس حالت میں پڑھ سکتی ہے، کیونکہ اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، آپ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، تیر اندازی ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنی پڑے، اس کے بغیر چارہ۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے، ہم نماز کی اہمیت کو بھلا چکے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر نماز ایک معمولی چھوٹا سا عمل ہے، لیکن نماز تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز تو دین کا مضبوط ستون ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر اہمیت چھوٹا سا پڑھ لو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے، دکانداری میں مصروف ہے، فارغ ہو کے پڑھ لیں گے۔ ہماری نظر میں دکانداری زیادہ ضروری ہے، ہماری نظر میں بیوی بچوں کے پاس وقت گزارنا زیادہ ضروری ہے، ہماری نظر میں موبائل چلانا زیادہ ضروری ہے، ہماری نظر میں نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتے، وہ بچہ کہاں سے نماز پڑھے گا؟ اور یاد رکھیں گھر کے اندر 10 افراد ہیں، 10 میں سے 9 افراد نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نماز نہیں پڑھتا، اس گھر میں بے برکتی اس ایک بے نمازی کی وجہ سے آئے گی۔ بلکہ بعض علماء کرام فرماتے 40 گھروں تک ایک بے نمازی کی نحوست جاتی ہے۔ اور ایک علماء سے سن رہا تھا اگر کسی گھر کے آگے سے بے نمازی گزر جائے، اس بے نمازی کے گزرنے کی وجہ سے اگر اس گھر کا دروازہ پردہ کھلا ہوا ہے، بے نمازی کی نظر پڑ جائے اس ایک گھر میں، چاہے وہ سارے گھر والے نماز پڑھتے ہوں، اس بے نمازی کے گزرنے کی وجہ سے 40 دن تک اس گھر میں بے برکتی اترتی۔ بے نمازی، اللہ اکبر۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا سب نے؟ بہت بڑے اللہ والے، اللہ کے ولی تھے۔ اب الحمدللہ اللہ کے ولیوں کو ماننے والے، اللہ کے ولیوں کو ماننے والے، کیونکہ کرامات جو کرامات حق ہوتی ہیں مانتے ہیں۔
حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے، اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ گھر جاتے ہوئے راستے کے اندر دیکھا ایک کتا اپنے منہ کو اپنی ٹانگوں میں پھنسا کر بیٹھا ہے، اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، آنکھوں کو چھپا کر بیٹھا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزر گئے، اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اے سلطان بہو واپس جا، کتے سے پوچھنا اس حالت میں کیوں بیٹھا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ واپس آتے ہیں، تصورات کی دنیا میں پوچھتے ہیں، اے کتے تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن مجھے بتا صبح صبح کا وقت ہے، اب وہ تیرا کھانے کا ٹائم ہے، تو رزق تلاش کرنے کے لیے جا، لیکن تم مسجد کے آگے سے گزرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو چھپا کر اپنے سر کو ٹانگوں میں پھنسا کر کیوں بیٹھا ہے۔ اللہ کی طرف سے القاء ہوا، تصورات کی دنیا میں کتے نے جواب دیا، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ میں اس لیے اپنی آنکھیں بند کر کے آنکھوں کو چھپا کر بیٹھا ہوں، کہیں صبح صبح میری نظر کسی بے نمازی پر نہ پڑ جائے، اگر میری نظر کسی بے نمازی پر پڑ گئی سارا دن میرے اوپر بھی نحوست اترتی رہے گی۔ یہ کون ہے؟ بے نمازی پہ نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جانور بھی اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہی اللہ کی مخلوقات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بلی کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تجھے بلی بنایا، کتا نہ بنایا۔ کتے کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، کتا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے کتا بنایا، مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، خنزیر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی انسان نہیں بنایا۔ سب سے پلید، سب سے ناپاک جانور، جس کو جسم کو ساتھ ڈک ہو جائے وہ جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ خنزیر نجس العین جانور ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تجھے خنزیر بنایا، بے نمازی انسان نہیں بنایا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں نماز کی اہمیت کیا ہے اور بے نمازی کتنا برا انسان ہے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے، اخلاق کتنا ہی بڑا اچھا ہو، دن کے اندر لاکھوں کروڑ کروڑ خرچ کرتا ہو، باقی اعمال جتنے مرضی ہو، لیکن نماز نہ پڑھتا ہو، باقی اعمال بھی قابل قبول نہیں، بلکہ نبی کرام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب حساب شروع ہوگا سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر نماز سے نکلے گا تو باقیوں کا حساب ہوگا، لیکن اگر نماز میں ہی پھنس گیا تو باقی اعمال کا حساب کیا ہوگا؟ وہی جس کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی اللہ سے کہیں گے الہ العالمین ہمارا دنیا کے اندر فلاں دوست ہوا کرتا تھا، فلاں پڑوسی ہوا کرتا تھا، ہمارا بڑا گاؤں کا چودھری ہوا کرتا تھا، ہمارا بڑا گاؤں کا نمبردار ہوا کرتا تھا، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم دنیا کے اندر اکٹھے کاروبار کیا کرتے تھے، دنیا میں اکٹھے بزنس کیا کرتے تھے، دنیا میں ارب اکٹھے سفر کیا کرتے تھے، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ اللہ کہیں گے ٹھکانے دو نہیں ہے، یہ جنت ہے یا جہنم ہے، اگر تمہارا کوئی جنت میں تمہیں نظر نہیں آ رہا پھر وہ تمہارا کوئی جہنم میں ہوگا۔ وہ کہیں گے یا العالمین ہمیں پھر اپنے دوستوں سے سوال کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون، وہ جنتی سوال کریں گے عن المجرمین، وہ مجرموں سے، جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، تم دنیا کے اندر بڑے لینڈ ہوا کرتے تھے، دنیا کے اندر بڑے چودھری ہوا کرتے تھے، دنیا میں جب تم آیا کرتے تھے لوگ
لوگ تمہیں اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے، مجلس کے اندر تمہاری گدی بڑی اونچی ہوا کرتی تھی، دنیا کے اندر تمہارا بڑا چرچا ہوا کرتا تھا، دنیا کے اندر تمہارا بڑا نام ہوا کرتا تھا۔ آج کیا وجہ بنی؟ آج کون سا عمل تمہیں جہنم کے اندر لے کر چلا گیا؟ تم دنیا کے اندر تو بڑے نیک ہوا کرتے تھے، دنیا کے اندر تو بڑے حاجی نمازی کہلایا کرتے تھے، دنیا کے اندر تو بڑا نام ہوا کرتا تھا، آج جہنم میں کیوں گئے ہو؟ سب سے پہلے جہنمی کو جواب دیں گے، درونی کھجور والے کے رہنے والے ہو، ذرا توجہ کیجیے گا، وہ جواب سنیے گا، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیجیے گا۔ سب سے پہلا جواب دیں گے کہ یہ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اذان ہوتی ہم کہتے ہیں تو نیک لوگوں کا کام ہے، ہمیں تو اپنا کاروبار عزیز ہے، ہمیں تو اپنا گھر بار عزیز ہے، ہمیں تو اپنا بزنس عزیز ہے، یہ تو میرے لوگوں کا کام ہے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، اگر ٹائم ہوا کبھی بہانہ لگا دیا، میرے کپڑے صاف نہیں ہے جی، میں تو جانوروں کو دانا ڈالنے والا، میں تو گناہ کام کرنے والا، میرے کپڑے پاک نہیں ہے، میں کس حالت میں نماز پڑھوں؟ مجھے بتاؤ تلوندی کھجور والی کے رہنے والوں، اگر تمہارا کسی کے دوست کا شادی کا موقع ہو، تم کپڑے بدل کے اچھے کپڑے پہن کے جایا کرتے ہو، بدن نکال کے جایا کرتے ہو، الہ العالمین کے گھر پہ تم کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے گھر پہ کیوں نہیں آتے؟ وہ کریم اللہ، وہ رحیم اللہ، جن میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ 70 گانے کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پوری اذان اللہ کی گانے ہیں، اپنے بندے کو اللہ بلا ہے، میرا بندہ میرے گھر پہ آ جا، میرا بندہ میرے گھر پہ آ جا، میرے گھر کو چھوڑ کے کسی اور گھر میں خیر نہیں، میرے گھر کو چھوڑ کے کسی اور گھر میں بھلائی نہیں، میرے گھر کو چھوڑ کے کسی اور گھر میں مجھے سکون نہیں ملے گا، سکون میرے گھر میں ہے، خیر میرے گھر میں ہے، بھلائی میرے گھر میں ہے، ہر چیز میرے گھر پہ ملے گی، میرا بندہ میرے گھر پہ آ جا، لیکن میں اور تو کہتے ہیں الہ العالمین، اذان کی آواز تو ہمیں آ رہی ہے، تیری کانوں کی آواز تو ہمیں آ رہی ہے، لیکن کیا کریں ہم اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہے، مجھے پیسہ بڑا عزیز ہے، مجھے مال بڑا عزیز ہے، مجھے دولت بڑی عزیز ہے، اللہ جب میں بیلا ہوں گا، جب میں فارغ ہوں گا، تب جا کے نماز پڑھوں گا، ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کل قیامت کے دن اللہ کہیں گے یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی اللہ کے پاک پیغمبر کی احادیث کو سنا کرو نا، کبھی اللہ کا پاک کلام کو سنا کرو نا، اللہ کا پاک کلام کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، تو جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اتنا چیخیں گے، اتنا چلائیں گے، کبھی اللہ سے اللہ کے رحم کی اپیل کریں گے، اللہ تیرے رحم کا واسطہ، اللہ تیرے کرم کا واسطہ، اللہ تیرے رحم کا واسطہ ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے، اللہ کہیں گے دنیا کے اندر میں بلاتا تھا، میری بات کو ایک کان سے سنتا، دوسرے کان سے نکال دیتا، میرے بلانے پر تم نہیں آیا کرتا تھا، میرے بلانے پر تم آتا نہیں تھا، میری بات کا انکار کیا کرتا تھا، میری بات دنیا کے اندر تو سنا نہیں کرتا تھا، میرا بندہ آج جہنم میں چیختا ہے، چلاتا ہے، تیری آواز کو میں نہیں سنوں گا، تجھے جہنم سے نہیں نکالوں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھے اتنا چلائیں گے کہ ان کی آواز گدھے جیسی ہو جائے گی، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، ان کی آوازیں بھی بدل جائیں گی، پھر اللہ کہیں گے کیا کہتے ہو، تو میں جہنم سے میں نہیں نکالوں گا، کچھ اور بتاؤ نا کیا کہتے ہو، وہ کہیں گے اللہ ہم بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں،
ہم پیاس کی شدت کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہم تڑپ رہے ہیں، الہ العالمین کچھ کھانا کھلا دیجیے، کچھ پانی پلا دیجیے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جہنمیوں کو کھانا بھی کھلایا جائے گا، ان کو پانی بھی پلایا جائے گا۔ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے تو صحیح نا، جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا، جہنمیوں کا پانی کون سے پلایا جائے گا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی کے جسم کا ریشہ، اسی کے جسم کا پیٹ، اسی کے جسم کا خون اس کو پلایا جائے گا، اسی کے جسم کے ٹکڑے اس کو پلائے جائیں گے۔ اللہ پانی کون سا پلایا جائے گا؟ بئس الشراب وساءت مرتفقا، فرمایا اتنا برا پانی۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، فرمایا جو ہی گرم پانی ہو اپنے ہونٹوں کو لگائیں گے، یہ اوپر کا اور سورج کے پیچھے کمر کو جا کے لگ جائے گا، یہ نیچے کا اور سورج کے پاؤں کے ناخنوں کے ساتھ لگ جائے گا۔ یہ پانی پلایا جائے گا، ایسا کھولتا ہوا گرم پانی۔ خدا را نماز کی اہمیت کو سمجھو، نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ بے نمازی اتنا برا ہے، اس جہان میں اس سے برا آدمی کوئی۔ نماز کسی حالت میں معاف ہی نہیں ہے، کسی صورت میں معاف ہی نہیں ہے۔ اتنی اللہ نے گنجائش دے دی، بیمار ہو، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو، تیمم کیا ہے، اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں کے ساتھ پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، جس حالت میں بھی پڑھ سکتے ہو اس حالت میں نماز پڑھو۔ نماز چھوڑنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو صرف نماز پڑھنے سے اور نماز نہ پڑھنے سے بے برکتی نہیں ہوتی، نماز نہ پڑھنے سے صرف بے برکتی نہیں، بے برکتی تو انتہا کی ہے، اولاد نافرمان ہوگی، بیوی نافرمان ہوگی، اس گھر کے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ آج گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، بچے نافرمان، میاں بیوی کا آپس میں تضاد، جھگڑا، بے نمازی کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور نماز نہ پڑھنے والا عشاء کی نماز پڑھے بغیر جو سو جاتا ہے، ساری رات اس کے بستر کے نیچے آگ، جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے، جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتی، باقی تمام مخلوقات کو، حتیٰ کہ چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو بھی وہ آگ نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، فرمایا اللہ کے محبوب ساری رات میرا اونٹ چلاتا رہتا ہے، اونٹ چیختا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، اس سے پوچھئے تو صحیح نہ وہ اونٹ روتا کیوں ہے، چلاتا کیوں ہے، چیختا کیوں ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا کر اس اونٹ کو میرے سامنے لاؤ۔ اونٹ کو لایا، کیا فرمایا اے اونٹ تو بتا تو صحیح نا، کیا تیرا مالک تجھ پہ ظلم کرتا ہے؟ اونٹ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر ظلم بھی نہیں کرتا ہے۔ فرمایا کیا تجھے چارہ کم دیتا ہے؟ فرمایا چارہ بھی پورا دیتا ہے۔ فرمایا پھر کیا وجہ ہے؟ ساری رات کو چیختا کیوں ہے؟ ساری رات چلاتا کیوں ہے؟ روتا کیوں ہے؟ اونٹ کہے گا اللہ کے پاک پیغمبر جب یہ رات کو سوتا ہے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کے بستر کے نیچے جہنم کی آگ چل رہی ہوتی ہے، اس آگ کو دیکھ دیکھ کر میری چیخیں نکلتی ہیں، اس آگ کو دیکھ دیکھ کر میرے رونا آ جاتا ہے۔ آج کوئی آدمی کہتا ہے میرا چھوٹا بچہ رات کو جگتا بولتا ہے، پتہ نہیں رات کو روتے ہوئے ڈر کے اٹھ جاتا ہے، یاد رکھو
اس گھر کے اندر یا ماں بے نمازی ہے یا باپ بے نمازی ہے یا بھائی بے نمازی ہے یا بہن بے نمازی ہے یا بچے کا دادا بے نمازی ہے یا بچے کی دادی بے نمازی ہے یا بچے کا نانا بے نمازی ہے یا بچے کی نانی بے نمازی ہے، گھر کے اندر کوئی بے نمازی ہے، وہ بچہ اس بے نمازی پہ اللہ کا عذاب ہوتا دیکھ کر وہ کہا کرتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، جتنا بڑے دم کروائیں، جب اسے آگ نظر آ رہی ہے، جہنم کا عذاب نظر آ رہا ہے تو کیسے چپ کرے؟ تو خدا اپنے گھروں کے حالات کو بدلو۔ اگر آپ کا گھر کے اندر تھوڑی سی بات چل سکتی ہے تو اپنے گھر والوں کو نماز پہ لاؤ، یہ کہنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک عورت کہنے لگی مولانا صاحب مجھے بتائیں میں اپنے بچے کو بڑا نماز کا کہتی ہوں پر وہ نماز نہیں پڑھتا، بڑا کہتا نماز پڑھو یہ عذاب ہوں گے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، کیا کروں؟ اللہ والے فرمانے لگے اماں تو بتا تو صحیح نہ، اگر آگ جل رہی ہو، اگر آگ کا ایندھن کہیں جل رہا ہو، تیرا چھوٹا بچہ اس طرف جا رہا ہو تو کیا کرے گی؟ کہنے لگی میں اس کو آوازیں دوں گی کہ بیٹا ادھر آگ ہے چل جائے گا ادھر نہ جائے۔ فرمایا اگر پھر بھی وہ جاتا رہا تو کیا کرے گی؟ فرمایا میں خود اٹھوں گی اس کو پکڑ کے چاہے اس کو مارنے کو تھپڑ پڑے ماروں گی لیکن میں آگ میں اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں جلنے دے سکتی۔ فرمایا اماں پھر سمجھ لے تیرا بیٹا بھی جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے، جس طریقے سے مجھے روکا جا سکتا ہے اس کو روک لے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے کسی عمل پر سختی سے عمل کروانے کا حکم نہیں دیا، لیکن ایک واحد نماز ایسی بات ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کل قیامت تک آنے والی میری امت کو پیغام دے دینا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے، اس کو نماز کی طرف لاؤ، اس کو نماز سکھلاؤ، اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آؤ، اس کو نماز کا عادی بناؤ، لیکن جب 10 سال کی عمر ہو جائے پھر اس پہ سختی کرو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اس کو مار کر نماز کی طرف لاؤ۔ لیکن ہمارے افسوس میں کیا کروں آج ہمارے بچے جو ہیں وہ گیموں کے اندر مصروف ہیں، میں کیا کروں ہمارے بچے سکول ڈویژن کی جان نہیں چھوڑتے، ہمارے گھر والے سکول کی طرف پوری توجہ دیتے ہیں، ڈویژن پہ پورا وقت دیتے ہیں، اور بچے کے پیپر بچے کا امتحان قریب ہے، ڈویژن میں پورا وقت دینا ہے، سکول میں پورا وقت دینا ہے، نماز ڈویژن سے آئے گا پھر پڑھ لے گا، وقت پہ نہیں پڑھنی قضا کر کے پڑھ لے گا۔ مجھے بتاؤ یہ دنیا کا امتحان ہے، دنیا کے امتحان جو 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی میں اگر بچہ کا کام ہو گیا تو پھر کیا ہے، لیکن کل قیامت کے جو آخرت کا امتحان ہے، جو نماز کا امتحان ہے، اگر اس میں ناکام ہو گیا تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچے کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ خدا دنیا کی زندگی کے اندر سکول ڈویژن ضرور پڑھاؤ، اس دنیا کے اندر جینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، لیکن آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کو دین پہ لاؤ، دین پہ چلنے والا بناؤ۔ سکول والوں کو کہہ دو بھائی اپنی جگہ پڑھاؤ ٹھیک ہے لیکن نماز وقت پہ ادا کرے گا، ڈویژن والوں کو بتا دو ٹھیک ہے تم پڑھاؤ، بچہ فیل ہوتا ہے ہو جائے لیکن نماز اپنے وقت کے اوپر پڑھے۔ اگر بچپن میں بچہ نماز کا عادی بن گیا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بن گیا، آخرت کی زندگی تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، لیکن مجھے افسوس اس بات پر بھی ہوتا ہے بچہ نماز پڑھنے کے لیے فجر سے پہلے اٹھ کے 6 بجے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن ماں گھر میں بستر میں پڑی ہوتی ہے اس کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، باپ بستر میں پڑے اس کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، بڑے بھائی بستر میں پڑے اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ پھر مجھے بتاؤ بچہ
اپنے بچوں کے ساتھ خود بھی نماز پڑھنے کے لیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں بچے نماز پڑھتے ہیں ماں باپ نہیں پڑھتے بہن بھائی نہیں پڑھتے. وجہ کیا ہے؟ تو بچہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کسی کے ڈر سے پڑھ رہا ہے. تو اس کو ڈر سے نہیں عادت بناؤ کہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کیونکہ نماز کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے. تو نمازیں پھر میں سوال کرتا ہوں جو پچھلے جمعے میں نے کیا تھا، نمازیں کتنی فرض ہیں؟ سارے بولے اونچی بولے، نمازیں کتنی فرض ہیں؟ یہ 5 نمازیں مہینے میں ہیں، دن میں ہیں، ہفتے میں ہیں، سال میں ہیں. سب کی آواز نہیں اونچی. ایک دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کون کون سی ہیں ذرا بولیں. یہ 5 نمازیں ہیں. بچوں کی آواز آ رہی ہے، بچوں کو یاد ہے، بڑوں کی آواز نہیں شاید پڑھتے ہی نا. تو خدا را نماز ہی پڑھو، اپنے بچوں کو گھر والوں پہ سختی کرو. اگر ہر چیز پہ سختی کی جا سکتی ہے تو نماز کے لیے سختی کرو. نماز کے بارے میں حکم ہے سختی کرنے کا، باقی کسی معاملے میں سختی کرنے کا حکم نہیں ہے. نماز کے بارے میں حکم ہے. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی عظیم سیرت ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے پاک پیغمبر سجدے میں گر جائیں گے، روتے رہیں گے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی. اللہ کے محبوب اپنے امتیوں کو بخشوائیں گے. اتنے کریم نبی جب آخری وقت آیا، اللہ کے پاک پیغمبر کا آخری وقت آیا، اللہ کے پاک پیغمبر کے آخری الفاظوں میں سے ایک لفظ یہ بھی تھا کہ میری عائشہ میری امت کو کہنا نماز نہ چھوڑنا، میری امت کو کہنا نماز نہ چھوڑنا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کو خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی. اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا اس اللہ والے نے، اللہ کے نبی یہ آنکھوں کو کیا تکلیف ہوگی، آنکھیں آپ کی کیوں سوجی ہوئی؟ فرمایا میری امت میری آنکھوں کو تکلیف دے. اللہ کے نبی اچھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ کسی ملک کے اندر وہ خاکے بنائے تھے، وہ کون سا ملک تھا؟ وہ خاکے بنائے تھے، گستاخی ہوئی تھی ان دنوں میں. تو فرمایا اللہ کا نبی فرمایا وہ تو کافر ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، میری امت مسلمان مومن والے مجھے تکلیف دے رہے ہیں. فرمایا ان کی گستاخی کرتے ہیں وہ، کل قیامت میں پوچھا جائے گا، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن جو مجھے تکلیف روزے دہر میں ہو رہی ہے وہ میرے مسلمان مومن مجھے تکلیف دے رہے. اللہ کے نبی وہ کیسے آپ کو تکلیف دے سکتے؟ وہ تو آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، وہ تو آپ کی جان قربان کر سکتے ہیں. فرمایا جان تو قربان کرنے کے لیے تیار ہے پر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرا ایک امتی نماز چھوڑتا ہے میری آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہم میں سے کوئی جو اپنے نبی کی آنکھوں کو تکلیف دے اور وہ کہے میں عاشق رسول ہوں، میں تو نہیں مان سکتا. میرے نبی کی آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. خدا را اگر آپ عشق نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب چھوٹے ہیں بڑے ہیں دائیں ہاتھ بلند کر کے کہیں اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ کے بعد ہماری نماز کبھی قضا نہیں ہو. سارے ہاتھ کھڑے. میں یہ آپ ہاتھ کیوں کھڑے کرا رہا ہوں؟ اللہ کے نبی سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صحابہ کرام میں ہاتھ کھڑے کروا کر وعدے لیا کرتے تھے، وعدے لیا کرتے تھے. اس کو معمولی نہ سمجھے، اللہ کے نبی وعدے لیا کرتے تھے. تو یہ وعدہ آپ نے اللہ سے کرنا. دیکھیں عذر ہے، کوئی عذر کے اندر گنجائش ہے، آپ بعد میں پڑھ لیں، لیکن بلا عذر نماز قضا تو دور کی بات ہے بغیر جماعت کے بنا پڑے. جماعت کے ساتھ جو بندہ 40 دن تک بے رولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سے 2 پروانے عطا فرماتے ہیں. ایک پروانہ کیا ہے؟ جہنم سے آزادی کا. جہنم کو آزادی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. دوسرا اس کے دل سے اللہ نفاق کو نکال دے.
نفاق اتنی بڑی بیماری، اتنا بڑا بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ سب سے سخت عذاب ہے منافقین کو ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلا درجہ، سب سے سخت عذاب منافقین کو ہے۔ تو تکبیر اولا کے ساتھ کوشش کریں۔ ابھی ایک مہینے کے بعد مقدس مہینہ بھی آ رہا ہے، تو ابھی سے ترتیب شروع کریں، ابھی سے کوشش شروع کریں، تاکہ ابھی سے ہم کوشش شروع کریں گے، اپنے وقت کو سمیٹنا شروع کریں گے کہ اپنے جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو ابھی سے ہم کام کرنا شروع کریں گے، تاکہ رمضان میں ہم پورا وقت اللہ کو دے سکیں۔ نمازیں اذان سے پہلے ہم مسجد میں بیٹھے ہوں، ابھی سے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، رمضان میں اور زیادہ اہتمام ہو، پھر پورا سال اسی کی کوشش ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت نماز کو قائم کرنے والا، اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔